لعلکم تفلحون سورۃ النساء. آپ کو بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علینا ابواب العلوم فی الفاتحۃ. یا بالفاتحۃ سورہ فاتحہ سے اللہ نے ہمارے لیے علوم کے دروازے کھول دیے. یا ربنا انا نعبدک نخصک بالعبادۃ ونستعینک فی الامور کلها ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران ووفقنا لاداء حقوق النساء. سورہ نساء کے اندر ہم لوگ شروع ہو گئے. ترتیب نزولی اس کا 92 ہے، سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہو گیا. ترتیب نزولی 92 مولانا سورہ ممتحنہ کے بعد. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ابھی اس کے آخر میں آئے یا ایھا الذین واتقوا اللہ، اور ادھر سورت کے ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا. اڑے کچھ پہلا پڑ گیا. ادھر اتقوا اللہ، یہاں پر اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. اور دوسرا ربط یہ ہے، آل عمران میں اللہ آپ کا بھلا کرے جماعت اور قوانین کا ذکر تھا، جماعتوں کو تاسیس مرتب کرنا، سمجھے؟ اور یہاں پر سورہ نساء کے اندر انشاءاللہ امیر اور مامورین کے احکام آ جائیں گے. امیر امراء کے احکام کیا ہے اور مامورین کے احکام کیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر تاسیس الجماعت، جماعتوں کو مرتب کرنا، یہاں پر امیر اور مامور ان کے احکام بھی آ جائیں گے مولانا. دوسرا الفاظ. اچھا، دعویٰ اس صورت کا امور انتظامیہ کا بیان ہے. بولو دعویٰ کیا ہے؟ امور انتظامیہ، کہ آپ کا گھر، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ کس طریقہ پر منظم چلے گا. یعنی بیان للامور النظامیت، امور نظامیہ انتظامیہ کا بیان ہے. جندا پترا یہ ہو گیا مولانا. اب چلیے گا. یا ایھا الناس اتقوا، ایمان والو، یا ایھا الناس لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ہے کہ ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے آدم علیہ السلام کی جان سے تمہیں پیدا کر دیا نفس واحد سے. وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو بنا دیا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور میاں بیوی دونوں سے اللہ پاک نے پھیلا دی بہت سے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرا کرو. الذی تسالون بہ، جس کا واسطہ دے کر کے یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرا کرو. اتقوا الارحام، یعنی رشتوں کے توڑنے سے. اتقوا قطع الارحام، رشتوں کے توڑنے سے ڈرا کرو. ان اللہ کان رقیبا علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری خبر رکھتا ہے اور اللہ تم پر نگران مقرر ہے. نگرانی اس کی ہو رہی ہے اور وہ تمہاری خبر رکھتا ہے. مولانا یہاں مسئلہ آ گیا ایک یہ وخلق منہا زوجہا، اس لیے ترمذی کی روایت یہ ہے کہ خلقت من ضلع، آدم کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی. وخلق منہا زوجہا، اور اس نفس واحدہ سے یعنی آدم سے اس کی بیوی کو بنا دیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جمہور کا مسئلہ ہے، سمجھے؟ لیکن یہی روایت جو ترمذی میں خلقت من ضلع ہے، بخاری میں یہ روایت خلقت قد ضلع بھی ہے. خلقت پسلی سے عورت پیدا نہیں ہے، بلکہ عورت کیا ہے؟ پسلی کی طرح ہے. خلقت قد ضلع. اور پھر مشکات ثانی کے اندر فرمایا کہ پسلی کی طرح ہے. اگر پسلی ایسی ٹھیڑی ہے، زور لگاؤ کہ سیدھی ہو جائے تو سیدھی نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور چھوڑو تو ٹھیڑی رہے گی. اس کو ٹھیڑا رکھ کر کے اسے کام چلاؤ. جیسے کہ محتم ٹھیڑا ہے لیکن کام چلتا ہے، مدرس بھی ٹھیڑا ہے، کام چلاتا ہے. پاکستان کے پورے سارے ٹھیڑے ہی ٹھیڑے، لیکن کام چلتا ہے. چلتی گاڑی کا نام. بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے. بولو بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے. ہم الٹے بات الٹی یار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. الٹا ہی الٹا چلتا ہے بابا. لیکن پھر بھی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان والے بڑے مرغے پر گدھا گاڑی بھی چلاتے. ایسا مرغے پر کیا ہوتا؟ مرغے پر گدھا گاڑی کیا کریں گے؟ گدھا گاڑی باندھ کر کے اس پر سوار ہوتے، چلاتے پاکستان والے. ایسا پٹھانوں کو اللہ جزا خیر دے، اونٹ کے بچے کو رکشے میں بٹھائے. جی ہاں، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا. اس پٹھان کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے میں نے مودی کو کہا کہ بابا یہ پاکستانیوں سے لڑنے کا ارادہ نہ کرو. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو تمہارے معبود گائے ہیں اس کو ذبح کر کے کھاتے، اس کی دودھ بھی پیتے، ذبح کر کے کھاتے. پیشاب تمہارے لیے چھوڑتے کہ تم پیتے رہو پیپسی بنا کر کے.
سمجھ شیر میں، اور تمہارے جو معبود گائیں اس پر یہ لوگ بیل چڑھاتے ہیں، تمہارے معبود کی کیفیت کیا ہوگی جب بیل چڑھا ہوا ہوگا؟ معبود کی حالت دیکھو کہ کس طرح وتی ہو رہی، سمجھے؟ یہ ہے، اس طرح بھی ہوتا مولانا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب خیال کر لینا، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہے، بلکہ حضرت حوا مٹی سے پیدا ہے۔ جیسے آدم مٹی سے پیدا ہو گیا اور آدم کے گارے سے جو کچھ رہ گیا مٹی، باقی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، ایک ہی مٹی سے۔ اس کی وجہ یہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت حوا اگر آدم سے پیدا شدہ ہو تو آدم کا جز ہوگا، اور استمتاع بالجز، اپنے جز کو پھر نکاح کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، استمتاع بجز ہی، اپنے جز سے استمتاع حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ اور یہ حرمت شرعی نہیں ہے، آپ کہیں گے اس شریعت میں اجازت ہی نہیں، یہ حرمت شرعی نہیں ہے، یہ حرمت عقلی ہے۔ اور الافعال التی نہی عنہا حسن، جن افعال سے حسن اور عقلاً جن کی ممانعت ہوتی ہیں، لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، ان کی حرمت کسی خاص شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ لہذا قتل ہے ہر شریعت میں ناجائز اور حرام رہا، آئے سمجھ میں؟ یہ حرمت عقلی ہے۔ زنا ہے، کسی شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی، اور استمتاع بالجز یہ بھی ہے۔ سود کسی شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی، سود کی حرمت عقلی۔ اس لیے حضرت اقدس حکیم الامت کو مولانا حبیب احمد کیرانوی نے لکھا کہ آپ کہتے دار الحرم میں اجازت ہے، ٹھیک نہیں، عام حالات میں نہیں، سمجھری میں۔ اور اس کی بنیاد آپ نے پڑھا ہے ہدایہ ثالثہ کے اندر، لا ربا بین المسلم و بین الحربی، حربی اور مسلم کے درمیان میں ربا کا کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے، گاڑی چلنے دو، لا ربا بین۔ اور اس روایت کا راوی مکھول ہے جو کہ مدلس ہے، عنعنہ کے ساتھ روایت کر، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھے؟ اس لیے آدم علیہ السلام نے پھر اپنے جز سے کس طرح نکاح کیا، کس طرح استمتاع حاصل کیا، آیا مسئلہ؟ لہذا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آدم سے پیدا نہیں، مٹی سے پیدا۔ تو اس آیت کو کیا کرو گے؟ آیت کا ترجمہ سنو، وہ لوگ کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ، چونکہ نسبت ابا کی طرف ہوتی ہے، ہم سب کا ابا آدم ہے۔ وخلق من جنسہا، مضاف صرف نکالا، وخلق من جنسہا زوجہا، وخلق من جنسہا زوجہا، اسی کے جنس میں سے اس کی بیوی کو بنا دیا۔ وجنسہا هو التراب، اس نفس واحد کا جو جنس ہے وہ تراب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں خلقت من ذل، ٹھیک نہیں ہے، اصل روایت خلقت کالذل ہے۔ اب آیا مسئلہ، وخلق من جنسہا زوجہا، وجنسہا، اس نفس واحدہ کا جنس کیا ہے؟ ہوا التراب، وہ تراب ہے۔ بس ہو گیا مولانا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، دونوں میں سے یہ کہ رجال کثیر اور مرد اور عورتیں بہت پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، یہ دیکھیے مولانا حضرت حمزہ کی قرات میں والارحام میں، ہماری قرات کے اندر والارحام۔ بصریین کا قانون یہی ہے کہ مررت بک وبزید، زید کا عطف اگر کاف پر کریں گے تو وبزید کہیں گے، یعنی معطوف پر حرف جارہ کو دو بار لیں گے، مررت بک وبزید، مررت بک وزید نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے بعض قراتوں میں قرات متواتر ہے، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام میں، اب بغیر حرف عطف، بغیر حرف جارہ کے، یعنی معطوف پر حرف جارہ کا اعادہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام میں، الارحام کا عطف بہ کے ہی ضمیر پر ہے، اس لیے اس نے آپ کے نصفی نے، تفسیر مدارک والے نے بھی کہا کہ شاذ ہے، فلان نے کہا شاذ ہے، سمجھ، لوگوں نے کہا شاذ ہے، قاعدہ کے خلاف ہے، سمجھتا ہے؟ اور حضرت اقدس علامہ آلوسی فرماتے یخشى علیہ الکفر، اس قسم کے مولویوں پر کفر کا اندیشہ ہے۔ ہمارے حضرت کی تقریباً 20 جلدیں 22 جلدیں چھپی ہیں، کشف الباری بخاری کی شرح اتنی سی، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے جہاں حضرت لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا لکھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان کے کسی مولوی نے لکھا نہیں، وہ ڈیرہ غازی خان والا دوسرا، یہ پنجاب کے کسی وہ قصہ الگ ہے، پنجاب کے کسی شیخ الحدیث نے، دوست مولوی تو چونکہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، تو اس نے حضرت کو لکھا کہ تو شیخ الحدیث ہے، تجھے بخاری پڑھانا ہی حرام ہے، تجھے ہدایت النحو بھی نہیں آتی، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ،
آل اسم ظاہر کا جب آپ عطف کر رہے ہیں علیہ میں ہی ضمیر پر، تو پھر مررت بک و زید نہیں کہتے، مررت بک و بزید کہتے ہیں۔ یہاں صلی اللہ علیہ و علی آلہ ہونا چاہیے، و علی آلہ، حرف جارہ کا اعادہ آپ کریں معطوف پر، اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور پر عطف۔ یہ بچوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، لیکن تو شارح بخاری بھی شرح بھی لکھتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، وفاق کا صدر بھی ہے، تجھے صدر بننا ہی حرام ہے۔ خط جب حضرت کو آ گیا، اس نے اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے چھوڑ دیا۔ ایسے حضرت کو اس نے لکھا تھا، ایسے سخت الفاظ میں، اس لیے کہ ہمارے اندر جب تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہمارے شلوار میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، سمجھے؟ سخت حضرت کو سخت الفاظ کہ تیرے جیسے وفاق کے صدر بھی بنے اور تیرے جیسے رئیس المحدثین بھی بنے، بخاری کی شرح بھی لکھ رہا ہے، جن کو ہدایت و نہ بھی نہیں آتی۔ حضرت نے بلایا اساتذہ کو، جو دور کے بڑے بڑے اساتذہ، یہ کیا ہے، یہ کیا، سب نے کہا، بہت زبردست اعتراض کیا، قانون اس کی تائید کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میری کتاب میں ہر جلد اس کی 900 صفحات کی ہے، اب 22 جلدوں میں ہر صفحہ پر 3 4 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو میں کیسے تبدیل کروں گا؟ یہ تو لاکھوں جگہوں میں ہے، اور مشکات کی شرح نفحات میں بھی اسی طرح، سیرت کی کتاب حضرت کی اس میں بھی اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اب کتنوں کی صحیح کریں گے ہم لوگ؟ اساتذہ نے کہا اعتراض ان کا ٹھیک ہے، اس نے اعتراض کر دیا، اور اس نے پھر لکھا تھا حضرت کو کہ اب جاہل ہے، یہ ہے، میں حیران ہوں کہ ان کو کوئی عالم نہیں ملا جس کو وفاق کا صدر بنائے، سمجھے؟ ہوگا کوئی خارشی مولوی، سمجھے؟ اب مجھے نام مستحضر نہیں ہے۔ تو حضرت کو اساتذہ نے کہا کہ غلطی تیری بالکل واضح ہے، سمجھے؟ حضرت پریشان ہو کر کے بیٹھ گئے، دفتر والے سے کہا کہ مولوی مینگل صاحب کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ مینگل تو ادھر ہے ہی نہیں، گیا ہوا ہے۔ کہا فون کرو، فون کیا، فرمایا ارے بھائی کہاں ہوں؟ میں نے کہا حضرت باہر کام سے نکلا، آپ جیسے آ جائیں فوراً مجھ سے ملے، اللہ خیر کرے، میرے پاؤں میں ایسا زلزلت الارض زلزالہ ہو گیا کہ اللہ خیر کرے۔ میں آ گیا تو حضرت نے مجھے خط دیا، یہ خط ہے، اس نے مجھے رگڑا دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس ظالم نے پتہ نہیں میں نے اس کا کیا نقصان کیا، اس نے کوئی کمی نہیں کی گالی دینے میں، سمجھے؟ خارشی کوئی تھا۔ تو میں نے جب خط پڑھا تو میں نے خط پھینک دیا حضرت کی طرف میں ہنسا، کیوں؟ میں نے کہا حضرت یہ نحو سے خود جاہل ہے، اس کو نحو آتی نہیں۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ سب نے کہا ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میں نے حضرت کو اس کی مثال دی، میں نے کہا یہ قرات متواتر ہے، دوسری قرات متواتر ہے، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، بہ میں ہی ضمیر مجرور پر، الارحام اس میں ظاہر کا عطف ہے، اور معطوف پر حرف جارہ کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب کنز الدقائق تفسیر مدارک والے نے کہا یہ شاذ ہے، بہت سے مفسرین نے کہا شاذ ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا کہ امام تو بڑے ہیں لیکن ان پر کفر کا اندیش ہے کہ قرات متواتر، اور کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ معطوف پر اعادت الجار کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوفیوں کا مذہب، کوفی بھی نحو میں بہت بڑا ان کا قدم ہے۔ پھر حضرت کو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ والا علی تو نہیں ہے نا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والا علی تو نہیں۔ اس پر پھر میں نے حوالے جمع کر کے کئی حوالے حضرت کو دیے کتابوں کے کہ قرات متواترہ صحیح ہے، بصریین کا نحو غلط ہے، کوفیوں والا نحو یہ صحیح ہے، یہاں کوفیوں کی تائید ہے۔ اور سورہ انفال میں بھی ایک مثال ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 2 مثالیں، سمجھے؟ حضرت نے جب اس کو دیکھا، حوالے میں نے دیا، تو حضرت نے پھر خط لکھا کہ بعض لوگ خود جاہل ہوتے ہیں اور وہ اپنی جہالت حماقت کو دوسروں کو احمق اور جاہل سمجھتے ہیں۔ آپ نے مجھے تو جاہل کہہ دیا، لیکن تیرے ایمان کے لیے ڈرتا ہوں کہ تو نے اللہ کو بھی جاہل کہہ دے، قرآن میں ہی تو اسی طرح، لہذا دوبارہ تجدید ایمان کر لے، تیرا ایمان ہے۔ پھر حضرت نے کس کے اس کو لکھا، سمجھے؟ حضرت نے ایسے اس کو لکھا، فرمایا کہ مولانا میں تو اس طرح، لیکن یہ بڑے اساتذہ یہ کیا کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہے سمجھے؟ ایک دفعہ
وفاق کے اس میں سند میں جید جدن جو لکھتے ہیں، فرمایا مولوی منظور یہ جدن کیا ہے ترکیب میں؟ تو میں نے مذاق میں میں کہا کہ حضرت جی یہ وفاق والوں کو اس کی ترکیب معلوم نہیں ہے تو پھر بس خدا خیر کرے وفاق کا، سمجھے یہ سند۔ پھر میں نے کہا مفعول مطلق ہے لیکن بحذف المضاف۔ فرمایا کہ یہ کتابوں میں بھی ہے یا خانہ زاد جھوٹ ہے؟ کتابوں میں بھی اس طرح ہے یا خانہ زاد جھوٹ ہے؟ قربان جاؤں سلیم اللہ تیارے تیرے اس نورانی چہرے پہ، سمجھے۔ میں نے پھر جا کر کے حوالہ نکال کر کے حضرت اقدس کو لا کر کے دے دیا، حضرت خوش ہو گئے، سمجھے۔ ہے مولوی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مولوی صاحب کئی چیزیں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا کہ نبی ان کے گھوڑا گر گیا ہے، گھوڑی ان کی پھسل گئی ہے، اس کے اندر اللہ کیچڑ کے اندر کئی مثالیں ہیں جہاں قرآن نے ان کے قاعدہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سمجھے، قرات متواتر۔ اس لیے لوگوں نے علامہ زمخشری کتنے بڑے آدمی ہیں، حضرت اقدس کو بھی کہا کہ والمعتزلی قد اساء الادب، یہ معتزلی کا بچہ بڑا بے ادب ہے، قد اساء الادب، اس لیے کہ اانذرتہم میں اانذرتہم دوسرا ہے انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، سمجھتا ہے؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ تو زمخشری نے کہا کہ انذرتہم کے دوسرے حمزے کو الف سے بدلنا، آمن و یؤمن کا ایمان کا قانون اس پہ لگتا ہی نہیں ہے، وہاں تو ضروری حمزہ ثانی ساکن ہو، حمزہ اول مفتوح ہو پھر الف سے بدلتے، یہ دونوں حمزہ متحرک مفتوح ہے، اس لیے یہ شاذ ہے۔ تو لوگوں نے کہا قرات متواترہ کو شاذ کہتے ہیں، انذرتہم اگر پڑھتے ہیں شاذ نہیں ہے، شاذ تو ہے، سمجھے۔ اس لیے کہا والمعتزلی قد اساء الادب، بڑا بے ادب قسم کا انسان ہے، سمجھتا ہے۔ ان کی قرات سے تو بالکل نا واقف مفسرین، سمجھے۔ قراتوں کا مسئلہ الگ، جیسے کہ حدیث سے بھی پھر مفسرین، حدیث حضرت اقدس نے فرمایا لاکھوں تفسیروں میں صرف ابن کثیر محدث ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا اس میں چند مقامات میں مجھے اختلاف ہے لیکن ہے غضب کا محدث ہے، حافظ صاحب حافظ ابن کثیر بڑے آدمی ہیں، یہ یاد رکھ لینا اس کو۔ واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامى، اب احکام شروع کر رہے ہیں، یتیموں کو ان کا مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث، یتیم کا مال خبیث ہے اس کو بالطیب اپنے حلال مال کے ساتھ یہ ہے کہ خلط ملط نہ کرو، اس کو بدل نہ دو۔ مولانا آپ کے حق میں خبیث ہے، یتیم کا مال جب تو کھائے گا نا اپنے مال میں ہڑپ کر کے دونوں کو ملا کر کے پھر یتیم کے مال سے کہ میں نگران ہوں اور دبا دبا کر کے کھائیں گے، سمجھے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مال حرام ہے تیرے حق میں یتیم کے مال کو کھانا، تو اس لیے حرام تو خبیث ہوتا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اڑے آیا سمجھ میں؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَآتُوا الْيَتَامَى، یتیم سے مراد اللہ آپ کا یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو نابالغ ہو، سمجھے بھائی جان، ابا مرا ہوا ہو۔ انسانوں میں یتیمی باپ سے ہوتا ہے، جانوروں میں ماں سے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کا مال دے دو کہ جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کیا ہو جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، اور خبیث کو یتیم کے مال کو یہ ہے کہ اب یہ یتیم ماکانی ہے، یتیم الانی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو اگر بالغ ہونے کے بعد بھی آدمی یتیم ہو جائے تو میں بھی یتیم ہوں، اور ہر یتیم مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے، میں بھی مستحق زکوٰۃ ہوں۔ زرداری یتیم ہے، پرویز مشرف یتیم ہے، عمران خان یتیم ہے، نواز شریف یتیم ہے، ہم سارے یتیم ہیں، کوئی مدرسوں کو پیسے دینا ہی حرام ہے، ہم یتیموں کا خیال کرو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ جیسے کہتے کہ بیوگان کو زکوٰۃ دے دو، کیا کرتے ہیں بیوگان کو؟ تو حضرت اقدس مفتی رشید احمد نے فرمایا بیوہ عورتیں تو ہمارے پاکستان کی صدر بھی بنتی ہیں، پھر بھی زکوٰۃ دیں گے آپ ان کو؟ پاکستان کی صدر بھی تو بنتی ہے، ایسے میں نہیں ہو گیا نا۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ اِلیٰ ما کے معنی میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَا أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، إِنَّ أَكْلَ الْمَالِ
یتیم کے مال کو کھانا ان اکل المال کان ہوبن کبیرہ یکون ہوبن کبیرہ، یہ تمہارے حق میں بہت بڑا گناہ بنے گا، کانا یکون کے معنی میں، سمجھے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، امور انتظامی یہ بھی بیان کہ دوسرا حکم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ مولانا زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کے پاس خوب پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے چھوڑتا بھی نہیں، میں خود اس سے نکاح کرتا ہوں تاکہ اس کی پراپرٹی مجھے مل جائے، سمجھے؟ باقی اس کے حسن و جمال کے اندر مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی سنبھالنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف اس کو پھنسانا ہے کہ تاکہ اس کی پراپرٹی مجھے مل جائے۔ یہ بخاری میں، اس کا حسن و جمال ہے ہی نہیں ہے، کم ہے، مال اس کا دبانا چاہتا ہوں، یا ہے حسین قسم کے، اس کے مال کو بھی دبانا چاہ رہا ہوں اور اس سے نکاح کرتا ہوں تو اس کو 10,000 دیتا ہوں حق مہر، جبکہ اس قسم کی عورتوں کا حق مہر 10 لاکھ ہے، سمجھے؟ تو فرمایا کہ یتیم کو یہ کہ تمہیں دلچسپی نہیں ہے اس میں، صرف اس کی مال کی وجہ سے پھنسانے کے لیے، تو ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، تم دوسری عورتیں بہت ہیں، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اللہ تمہیں توفیق دے دے، چلیے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم عورتوں کے بارے میں اگر تم انصاف سے کام نہیں لوگے، اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہ بتاویل ہے، مصدر منصوب بنے گا مفعول بھی ان خفتم کا، تو اگر تمہیں اندیشہ ہے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو فرماتے ہیں کہ نکاح کر لو ماں وہ عورتیں کہ طاب لکم جو تمہیں پسند آ جائے، ماں کا بیان آ گیا، من النساء عورتیں، درا حال کہ 2 ہوں، درا حال کہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا درا حال کہ 4 ہوں، سمجھے؟ یہ واو او کے معنی مثنى او ثلاث او رباع، ہو گیا مولانا؟ دیگر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الْأُخْرَى، دیگر عورتوں میں سے، اگر یتیم عورت میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامى، اندیشہ کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اس کے حسن و جمال میں مجھے کوئی رغبت نہیں ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، طاب فعل ہوا فاعل ہوگا، من النساء اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، مثنى وثلاث ورباع، طاب کی ضمیر سے حال بنیں گے، مثنى وثلاث ورباع، یہ تینوں معدول ہے اور ان میں عدل بھی ہے اور ان کے اندر اللہ کا بھلا کر وصفیت بھی ہے، اس بنیاد پر ہر ایک ان میں سے کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے ملنگو؟ 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، آئے سمجھے؟ 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، اور دوسرا یہ واو جمع کے لیے لے لو، 2 اور 3 اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ 2 اور 3 یہ ہو گئے 5 اور 4 اور 5 9 شادیاں کرو، ایک مذہب یہ ہے کہ یہ 9، تیسرا مذہب یہ 2 یا 3 2 اور 3 اور 4 2 4 اور 3 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10، اور وربع اور 4 اور 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ ہاں 18 ہو گئے۔ اس لیے حضرت علی نے اماں فاطمہ کے وصال کے بعد 4 نکاح کیے اور 14 لونڈیاں رکھی، تو لونڈی آدمی کس لیے رکھتا ہے؟ اس کا طواف کرتا ہے، بولو لونڈی کسی لیے رکھتا ہے؟ وہ بھی تو اسی کے لیے، ہم بستری کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 18 بیویاں۔ اب شیعوں کا ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ 18 کرے آدمی، بات ہے توفیق کی، کر لو، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 تک اجازت ہے، اور یہ واو جمع کے لیے نہیں ہے، یہ واو ماں کے معنی میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاع، یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، سمجھتا ہے؟ جی کر لے، اللہ توفیق دے دے۔ اصل تو یہی ہے، پاکستان کے اندر 9 عورتیں 1 مرد، 9 عورتیں 1 عورت، 9، اس وقت تناسب یہی ہے۔ اس تناسب میں اب ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں جا کر کے ٹیوشن پڑھائیں گے، پھر زنا کریں گے، یا وہ کہیں گے ہم میرا جسم میری مرضی، جہاں سے بھی کوئی یار مجھے مل جائے میں اپنا نشہ پورا کرا دوں، میرا جسم میری مرضی۔ اس لیے قرآن کے اس حکم پر عمل لازمی ہے، اس موقع پر 2 کرو 3 4 تو ضرور کرو۔ اب دیکھا نا، مونچھیں تو اس نے بلیڈ سے صاف کی ہے، لیکن بالکل نظر نیچے کیا، مونچھیں تو بلیڈ سے تو بالکل صاف کی ہے، سمجھے؟ لیکن یہ کہ اب اس کو کہو کہ 2 کر 3 کر 4 کر، آپ لوگ سمجھ گئے نا؟
ہے نا، سمجھے؟ صرف گھر میں یہ کہے کرامت الاولیاء حقن ومنکرها کافرن، ٹھیک ہے تمہاری کرامت مانتا ہوں، صرف تم گھر میں یہ کہو استاد جی مجھے وہاں بلاؤ میرے لیے کھانا کرو، اور اس کے بعد کہو کہ استاد جی میں دوسری شادی کی تلاش میں، صرف زور سے بولو وہاں، انشاءاللہ استاد جی کو بھی جھاڑو پڑیں گے، تمہیں بھی، دونوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے وہاں گھر سے ایسے نکالیں گے کہ خدا کی پناہ۔ مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی گیا چوری کے لیے گیا تو ایک آدمی کے دو بیویاں تھیں، ایک بڑی بیوی تھی ایک چھوٹی تھی، مکان کے 2 منزل تھے، سمجھے؟ اوپر چھوٹی بیوی رہتی تھی نئی والی، وہ پسند تھی، وہ اوپر رہتی تھی، اس نے شوہر کے بالوں میں پکڑا، بڑے بڑے بال تھے، کھینچ رہی تھی سیڑھیوں سے کہ آج میری باری ہے۔ دوسری بیوی نے نچلے والی منزل والی، اس نے شلوار پکڑا کہ آج میری باری ہے۔ یہ مظلوم شوہر کیا ہے؟ پھنس گیا درمیان میں، لیکن اپنی چاہت کس کی طرف تھی؟ نئی والے کی، اس لیے زور اس طرف لگا رہے تھے۔ ایسے ان کی لڑائی دیکھ کر کے شوہر کو کھینچا، اس کی چیخیں نکلی، ایک چور آ گیا دروازے سے، وہاں سے اس سے اللہ کا دیوار سے چھلانگ کر کے کہ جا کر کے چوری کروں، لیکن آ کر کے دیکھا کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے، تو ایک اللہ آپ کا بھلا کرے ایک کھڑکی سے اس طرح جھانک کر کے دیکھ رہا تھا کہ مالک مکان کا تو برا حال ہے، 2 بھیڑیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے آخرکار بیویوں نے اس کی پٹائی کی رات کو 3 بجے، یہاں تک کہ شوہر کی چیخیں نکل گئی، تو محلے والے اٹھے وہاں سے، کہا کیا ہو رہا ہے چور ہوگا؟ تو لوگوں نے مکان کو گھیرے میں لے گیا۔ چور نے جب باہر والوں کی آواز سنی تو خطرہ ہو گیا کہ نہ چوری کر سکا، میں نے تو پہلے کہا تماشا دیکھوں بعد میں چوری کروں گا، اب تو محلے والوں نے گھیر لیا اس مکان کو، میری خیر نہیں ہے، تو اس نے دیوار سے چھلانگ لگایا، بھاگنے کی کوشش کی، محلے والوں نے پکڑ لی۔ آیا سمجھ میں؟ محلے والوں نے پکڑ لیا، اور محلے والوں نے پکڑ لیا ان کو، اور محلے والوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جا کر کے دیکھا وہ الگ پٹ رہا ہے، چور کو الگ لوگوں نے بیویوں سے جان چھوڑا کر کے کہا وہ بے غیرت ہو، تم لوگ لڑ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ چور تمہارے گھر میں گھسا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے؟ شوہر مظلوم یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کے قاضی کے حوالے کیا گیا، اور قاضی نے پھر یہ کہ قاضی ظالم، اس نے ناک پکڑا چور کا، ایک جوتا لگا، کتے کا بچہ، بول کرے گا چوری، ناک کھینچ رہا، پھر دوسرا تھپڑ لگا رہا جوتے، اور کرے گا چوری، ڈز، پھر کرے گا چوری، پھر کان پکڑ رہا اس کے منہ پہ جوتا مارا، کرے گا چوری، بول 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 بول، تیری سزا کیا ہونی چاہیے؟ تیرا ہاتھ کاٹ دوں، یا یہ کہ 40 سال تیری جیل ہو، قید ہو، یا 20 سال ہو تیرے لیے، یا تیرا منہ کالا کیا جائے، یا تیرا ناک کاٹا جائے، تو بول کہ کون سی سزا آپ کو ہونی چاہیے؟ چور نے سوچ کر کے کہا ناک کاٹو بالکل اجازت ہے، ہاتھ کاٹو تب بھی اجازت ہے، 20 سال جیل دے دو تب بھی اجازت ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے دوسری شادی نہیں کرانا۔ بولو میری دوسری شادی۔ قاضی غریب حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم دنیا کا مانا ہوا ڈاکو ہوں، اور طے شدہ مانا ہوا ایک ڈاکو ہوں، آج تک مجھے کسی ماں کے لال نے یہ کہ گرفتار نہیں کیا، ان منحوس کی وجہ سے میں تماشا دیکھتا رہا، اس کی چیخیں نکل گئی، تم لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کا جو حال میں نے دیکھا ہے، یہ 2 بیویوں والے کا حال دیکھا، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث استاد جی سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے اللہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے جن کی 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں وہ سارے جنت میں جائیں، اور جن کی ایک بیویاں وہ سارے جہنم میں جائیں۔ بولو جن کی ایک بیویاں وہ کہاں جائیں؟ جہنم میں، اور ایک سے اوپر 2 3 4 والے سارے جنت میں جائیں۔ تو ایک والے احتجاج کریں گے یا اللہ ناانصافی تو 2 2 3 3 4 والوں نے کی، ہماری تو ایک بیویاں تھیں، ہم کیوں جہنم جائیں؟ ہم نے تو ناانصافی نہیں کی۔ تو اللہ فرمائیں گے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہاری ایک بیویاں تھیں، عزت سے رہ رہے تھے، سکھ سے، چین سے، سکون سے، عزت کے ساتھ تم لوگ دنیا میں جنت والی زندگی تم نے گزاری، آج تم لوگ جہنم جاؤ۔ یہ بغیرت جو ہے نا 2 والے 3 والے یہ سارے جہنم میں تھے، وہاں دنیا میں جہنم کی زندگی تھی، آج مجھے شرم آتی یہاں بھی جہنم میں بھیجو ان کو، یہاں بھی جہنم میں بھیجو۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ کچک کے ہڈا واہ وتی کی ناچاری کی ہڈ در بھی ہے نبی۔ بولو بہت زبردست محاورہ ہے جو عرب لوگ کہتے ہیں کہ الخروج قبل الولوج، بولو
الخروج قبل الولوج، خروج کا سوچے پہلے، ولوج سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یہ سوچے کہ نکلوں گا یا نہیں۔ بلوچ کہتے ہیں کہ کتا جب ہڈی کھائے تو اپنے مقد کو دیکھے کہ ہڈی زیادہ موٹی نہ ہو، پھنس نہ جائے اندر، یہ دیکھے کہ کھا تو رہا ہوں لیکن نکلے گی یا نہیں نکلے گی ہڈی۔ کچک کے ہڈا وا وتی کی نہ چاری کہ دربی یا نبی، یہ نکلے گی ہڈی یا نہیں نکلے گی۔ اس لیے جو ساتھی ہاتھ کھڑا کرے، کون دو شادی کریں گے؟ مرشد نے آج جو ہے نا، آج مرشد نے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اقدس نے فرمایا، مولانا محمد یوسف کاندیلی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہوں، دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا، مولانا یوسف کاندیلی بھی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اجازت ہے، 2 3 4 کی اجازت تو ہے، لیکن چونکہ آپ میرے معتقد ہیں اس لیے میرا مشورہ خدا کے لیے دوسری کا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ سب دوسری کا کیا ہے؟ البتہ ایک چیز ہے، 2 3 شادیاں 4 کرو تو گھر میں لڑائی ہوگی لڑائی تو اپنا کتب خانہ الگ بناؤ، آپ تسلی سے مطالعہ کر سکیں گے، اس لیے کہ گھر میں تو کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ جا بھی نہیں سکیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مطالعہ کریں گے۔ اس لیے آپ کے علم کے اندر پھر یہ جو جن کے بڑے بڑے علم ہیں نا، جو بڑے مضبوط علم رکھتے ہیں، یہ وہی ان کے گھروں میں لڑائی ہے۔ جامع فاروقیہ میں طلباء نے مجھے پرچی دی نا، ایک طالب نے کہا استاد جی خدا کی قسم میں آپ سے بہت متاثر ہوں، سوچ رہا تھا یہ علم کہاں سے آ گیا، لیکن آج پہلی مرتبہ پتہ چل گیا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی لڑائی۔ کرو ممولی صاحب، سمجھے بھائی، کرو، لیکن ہم تو دنیا کے ذہین لوگ تھے، سمجھے؟ آئے آپ میرے استاد سے پتہ کرے جو یہاں آیا ہوا، 45 صفحہ 47 صفحہ بخاری کے 24 گھنٹے میں ایک آدمی سنا ہے۔ قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے کیسے ظالمانہ محنت کی ہے، وہ کتاب اپنی لا کر کے 1.5 مہینے میں، جو سمجھے کہ کس طرح یاد۔ استاد میرا زندہ ہے، ابھی آ گیا سعودی سے 30-40 سال کے بعد، اس سے آپ پتہ کریں کہ 30 40 صفحہ 45 47 صفحہ میں سبق سناتا تھا، میں بہت مشکل ہے، سمجھے؟ لیکن یہ کہ اب ہم لوگ پھر بھی ہمارا وہ سلسلہ نہیں رہا، سمجھے؟ وہ سلسلہ نہیں رہا، پریشانی ہوتی۔ اور آپ جیسا آدمی جو نکاح کرے گا تو کہاں گیا وہ تو بالکل غائب ہو گیا۔ ایک نہیں تھا جو یہاں، ادھر کدھر گیا؟ ہاں وہی ہے نا، میں عرض کر، وہ تو بہت پریشان لگ رہا تھا قریب، سمجھے؟ بہت مشکل ہے مولوی صاحب۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس لیے 18 شادیوں کی بعض لوگ اجازت دیتے، جمہور اہل سنت وہ 4 تک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم مرد نہیں ہو تو ڈرتے ہو کہ اللہ تعدلوا، تم سے انصاف ہو نہیں پائے گا، اللہ تعدلوا انصاف نہیں کر سکو گے، عدل قائم نہیں کر سکو، یہ مفعول بھی بنے گا ان خفتم کے لیے، تو فَانْكِحُوا وَاحِدَةً، تو پھر ایک بیوی نکاح کرو، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تمہارے ہاتھ یہ کہ جس کے مالک ہو، مانا یہ کہ لونڈیوں پر گزارا کر دو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ ایک پر اکتفا کرنا، الاکتفاء علی الواحدۃ، ایک پر اکتفا کر لینا، یہ ذالک مبتدا بنے گا، ادنا قریب ترے بھی اللہ تعالیٰ کہ تم ظلم نہیں کر پاؤ گے، ظلم سے بچ جاؤ گے۔ ایک میں ہوگا تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی نا انصافی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، یعنی آپ دیکھیں کہ بیویوں میں جھوٹ بولنے کی حضرت نے اجازت دی ہے، بولو بیویوں میں کیا ہے حضرت نے؟ جھوٹ بولنے کے۔ تو حضرت کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، مولوی منظور جیسے مظلوموں کے لیے یہ پیکج تو جاری کرو۔ بولو، اس لیے ہم اگر کسی گھر جاتے ہیں تو ہم صاف صاف جھوٹ بولتے ہیں کہ آج کسی جلسے پہ جا رہے ہیں، چونکہ میرے جلسے تو ایک زمانے سے، ابھی تو میں نے چند دنوں سے کم کیا، ورنہ یہ کہ جس بیوی کے پاس جاؤ کہو کہ آج تو ٹھیک ہے جی، آج تو آپ کے ہاں تھا مسئلہ، لیکن میں کسی جلسے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے جلسوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس لیے ہم بہترین آسان طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اجازت دی بھی شریعت نے، بولو شریعت نے اجازت بھی دی ہے، اس طریقے پر ہم لوگ تو کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو تو اجازت نہیں، آپ کے والد کو بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ ایک والے۔ اللہ اللہ، گلگتی چترالی غریبی بہت پریشان ہے، سمجھے؟ یہ جو قلم جو منہ میں پکڑا ہوا آپ ہے۔ اسلام آباد میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ 3-4 کو کس طرح سنبھالتے ہو؟ میں نے کہا تو میرا سالہ ہے۔ بس پھر آگے بولا بھی نہیں، کہتے کہ ان کو کیسے سنبھالتے ہو؟ میں نے کہا تو میرا سالہ ہے کہ ہم سے حساب لے رہا ہے؟
سمجھے، کہ تیری ہمشیرے نے شکایت کی ہے، ختم، پھر آگے بولا نہیں، سمجھے۔ کہتے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں دوسری تیسری کروں، لیکن گھر میں لڑائی ہو گئی۔ بچہ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، سمجھے میں کو، یہ آسان نہیں مولوی صاحب۔ اس لیے ساتھی دلی طور پر توبہ کریں، میں ربا میری توبہ، سمجھے۔ باقی حضرت علی تھا، شیر خدا تھا، سمجھے میں کو۔ حضرت اقدس مزاج بھی حضرت کے گرم مزاج تھا، سمجھے میں کو۔ جیسے کہ آپ پڑھتے، پتہ نہیں مجھے شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ ہے یا نہیں، ہمارے ہاں بخاری میں، ترمذی میں، تمام کتابوں میں ہے، کنت رجلا مزاء، میں کثیر المزی تھا، وکنت استحیی ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکانۃ ابنتہ تحتی، مکان کون کے معنی میں، چونکہ آپ کی بیٹی میری نکاح میں ہوتی تھی، اس لیے میں اس قسم کے مسائل غسل وغیرہ کے حضرت سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ فامرت المقداد، حضرت مقداد بن اسود کو میں نے بتا دیا۔ دوسری روایت ہے حضرت عمار کو میں نے بتا، فسألہ عمار، حضرت عمار نے پوچھا۔ حضرت کے مزاج گرم تھا، سمجھے۔ اے جی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ لِحُلَّةٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ذَلِكَ أَدْنَىٰ، ایک بیوی پر اکتفا کر لینا، ادنا یہ خبر بنے گا، ذالک کے لیے، اللہ تعالیٰ انصاف نہیں، نا انصافی نہیں کرو گے تم، ظلم زیادتی نہیں کرو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر دے دو، نہلتاً بطور گفٹ کے، گفٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے۔ کہ نہلا نون حالا، انہلت کل ولدک نہلت ہکذا، آتے تک معنی میں آپ نے اپنے بچوں کو سب کو اس طریقہ پر دیا، آپ نے پڑھا حدیث کی کتابوں میں، سمجھے میں، انہلت کل ولدک نہلت ہکذا۔ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِ، النساء مفعول اول، صدقات مفعول ثانی ہے، نہلتاً اس کو حال بنے گا۔ وَآتُوا حَالَ كُونِكُمْ نَاحِلِينَ، وَآتُوا حَالَ كُونِكُمْ نَاحِلِينَ، یعنی موتی نہ دینے والا۔ فرماتے ہیں کہ گفٹ دینے والے بیویوں کو صدقات، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر عورتیں یہ کہ خوش دلی سے، اگر عورتیں خوش ہو جائیں تمہارے خوش دلی سے کسی چیز کو معاف کر دیں، اصل یہ کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یہ تمyiز محول عن الفاعل ہے۔ فَإِن طَابَ نَفْسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر مہر میں سے کسی چیز کو وہ معاف کر دیں، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، کلو میں ہو ضمیر سے ہنیًا مریًّا حال بنیں گے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو فرماتے ہیں کہ مزیدار اور خوشگوار طریقے سے اس کو کھاؤ، مزے لے کر کے خوشگوار طریقے سے اس کو کھاؤ۔ بیوی، حق مار بیوی کا حق ہے، اس کو ابا معاف نہیں کر سکتا، بھائی معاف نہیں کر سکتے، خود یہ کہ یہ خواتین کا حق ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، مولانا قرآن سمجھا کرو، بے وقوف لوگ، جو سفی لوگ، جو یتیم لوگ ہیں، ان کو مال نہ دو، اموالہم کم اموالکم کمن اموالہم، بولو اموالہم کمن اموالکم کمن اموالہم، یتیم کو اور بے وقوف کو اس کا مال نہ دو، سمجھے، ہے اموالہم ان کا مال، لیکن کہا گیا اس کو یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھو، سمجھے، نگہداشت میں اس طرح اس کی نہیں، اس لیے اموالکم کہا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال نہ دو ان کو، الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے یہ کہ معیشت کا ذریعہ بنایا ہے، جس کو اللہ پاک نے تمہارے یہ کہ زندہ رہنے کا ذریعہ بنا دیا۔ مولانا یہ قیامًا مفعول ثانی ہے، جَعَلَهَا اللَّهُ، ہاں مفعول اول محذوف ہے، ان کو مال نہ دو، التی، اس لیے کہ یتیموں کے مال کی آپ نگرانی کریں گے، اس کی نگہداشت کریں گے، اس میں سے آپ بھی کھائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے، تو یہ تمہاری زندگی اسی سے وابستہ ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالکم موصوف بنے گا، التی یہ موصول صلہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ جعلها اللہ لکم قیاما، اللہ نے ان مالوں کو بنایا، جعلها اللہ نے ان کو بنا دیا تمہارے لیے، فرماتے قیاما، تمہاری زندگی قائم رہنے کا ذریعہ بنا دیا، زندگی کی قائم رہنے کا، زندگی سرمایہ زندگی بنایا تمہارے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہی مال میں سے یتیم کو کھلاؤ، مال میں سے وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہ کہ دستور کے مطابق نرم بات ان سے کہا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بیٹا جیسے تو سمجھدار بنے گا تو تیرا مال ہم تجھے دے دیں گے، سمجھ رہی میں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماؤ، اس وقت جب مال دینا چاہ رہے، بھائی یتیم کا مال میں 10 سال سے سنبھال رہا تھا، چھوٹے تھے، اب تو ان کو آزماؤ کہ سمجھ آ بھی گئی یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہندوستانیوں کے ماشاءاللہ
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، واہ واہ، ایسے سمجھدار ہوتے، ایسے سمجھدار ہوتے۔ ہمارے حضرت کے پوتے ماشاءاللہ اتنے ہوشیار، استاد سلیم اللہ کے، میں اس وقت 60 کے قریب جا رہا ہوں، 56-57 میں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگشت۔ 40 سال سادی تیری زندگی گزر گئی، لیکن تو اسی طریقے پر بچہ ہے۔ انسان 14-15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی عقل 40 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد عطا کی جاتی ہے، ان کا تجربہ، ان کی عقل انتہا کو پہنچ جاتی ہے، سمجھے؟ 40 سال کیا، اب ہم 60 کو جا رہے ہیں، لیکن ہماری طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اسی طرح مذاقی، سمجھے؟ مجھے کئی دفعہ جامعہ فاروق والوں نے کہا خدا کے بندے تم اتنا بڑا مولوی، بھائی میں ترمذی میں تو شیخ الحدیث تھا نا اتنے بڑے ادارے میں، اس لیے کہ اصل شیخ الحدیث تو ترمذی والا ہوتا، ہندوستان میں یہی رواج ہے، پاکستان میں جو بخاری پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، اصل مشکل تو ترمذی ہے۔ تو ترمذی میں پڑھاتا تھا، ترمذی اول اساتذہ سے لے کر کے مجھے دے دیا، اور میں امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، دارالافتاء میں بھی ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا اس طرح تم چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم باوقار رہا کرو، کیا کرو؟ باوقار رہو، بھاری رہا کرو، سنجیدہ رہا کرو۔ میں گیا کمرے میں نے مطالعہ کیا، انہوں نے کہا کہ سنجید کسی سے بات ہی نہیں کرو، سمجھے؟ میں وہاں سے نکلا جی، عشاء کی اذان ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، طلبہ 1500-2000 طلبہ بہت زیادہ ہوتے تھے، ابھی تو نہیں، ابھی تو جامع صدیقی میں اس سے زیادہ طلبہ ہوتے، سمجھے؟ ہمارے ہاں ابھی 1200-1300 طلبہ تھے، سمجھے؟ 1052 تو صرف مسافر تھے اس غریب خانے کے اندر۔ خیر میں نے کہا چلو سنجیدہ، اس لیے کہ سارے مدرسہ والے کہتے سنجیدہ بنو۔ عشاء کے بعد میں نکلا، طلبہ دائیں بائیں کہ استاد جی مذاق کرے گا، السلام علیکم، میں جواب بھی نہیں کر رہا ہوں، سنجیدہ جا رہا ہوں، اور السلام علیکم میں جواب نہیں دے رہا ہوں، بلکہ کیا سنجیدہ جا۔ مسجد کے جب دروازے پہ پہنچا تو ایک طالب نے پکڑا مجھے، یہاں سے پکڑا، کھینچا، اس نے کہا استاد جی تو اپنے آپ کو دیکھ اور نخرے دیکھ، سمجھو؟ مجھے کہا استاد جی تو اپنے آپ کو دیکھ لے اور کیا ہے نخرے دیکھ لے۔ استاد جی خدا کی قسم تم سے اس لیے محبت تو کرتے ہیں کہ تیرے اندر تکلف مکلف نہیں ہے، چھوڑ وہی لوگ مبارک ہوں کو جو تکلف کرے، سمجھے بھائی؟ استاد جی تو فقیر آدمی ہے، اسی قسم کا مسئلہ، سمجھے؟ آپ نے ہمارے طلبہ کی محبت نہیں دیکھی اور ہماری محبت بھی نہیں دیکھی۔ طلبہ الگ ہوتے، ان کا کلیجہ الگ پھٹتا ہے، میرا کلیجہ الگ پھٹتا، سمجھے ملنگو؟ یہ منظر کسی مدرسے میں آپ کو نہیں ملے گا، بعض ہمارے طلبہ اس قسم کے کہیں بھی نہیں، سمجھے؟ یہ اللہ پاک نے بس، ہم بھی فقیر لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، سمجھے؟ ان کے ساتھ اسی طریقے، انہوں نے کہا استاد جی تو اپنے آپ کو دیکھ لے، سمجھے بھائی جان، اور نخرے دیکھ لے، یہ نخرے مخرے کرتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ اس لیے بھائی ہمارے، حالانکہ پاکستان میں بھی تبدیلی آ گئی، لیکن ہمارے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہے جنازہ پتر آج کے مسئلے میں آئے گا، لوگ بیویاں بھی بدلتے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ۔ یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ادھر قریب میں، ادھر سمجھ گئے آپ لوگ، سمجھے؟ تو اس نے یہ کہ ایک دن ایک مدرس نے یہ کہ وہ بھی ٹیلی ویژن پر بہت آتا ہے، بڑا شوق ہے اس کو میری طرح، سمجھے بھی؟ اور ٹیلی ویژن پر تو ایک دن میری ان کی پہلی ملاقات تھی کسی مجلس میں، بڑی دعوت میں، اس نے ایک جملہ پھینکا تو میں نے ادھر سے، اس نے چھوٹا سا پتھر، تو میں نے پورا اینٹ اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مارا، سمجھے؟ لوگ وہ ہنسے کہ مولوی صاحب نے، میرے خیال میں پھر ہم گھنٹہ بیٹھے رہے، اللہ کے فضل سے بڑا سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا، سمجھے؟ اس کے بعد پھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا بچہ تو بھی یاد رکھے گا، سمجھے؟ سمجھے؟ تو تھوڑی سلیم اللہ ہے کہ تیرے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھوں، سمجھے؟ اللہ کے فضل سے پھر اس کے بعد بولا بھی نہیں، اس کے ابھی بڑے بھی نہیں بولیں گے، مسئلہ بہت مشکل ہے مولوی صاحب، بڑا جام وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، حتی ابتدائی ہے، کسی کے ساتھ متعلق نہ، ان کو آزماؤ، مال جب دیتے ہیں آپ آزماؤ، سمجھ بھی آگے ہی نہیں آگے، تو ہمیں سمجھ نہیں آگے۔ استاد سلیم اللہ کا پوتا ہے ادھر بیٹھا ہوا، پاؤں لڑک رہے اس کے، چھوٹا سا 2 سال 2.5 سال کا، میں نے کہا پیارے گر جاؤ گے، اس فٹ پاتھ پہ اوپر بیٹھے ہوئے نیچے گر جاؤ گے، سمجھ شریف میں بھائی گر جاؤ گے، ایک طرف ہوئے، کہتے ابے اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا تکلیف ہو رہی؟ خدا کی قسم 2 سال 2.5 سال والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے گرو گے، سمجھے؟ ابے اپنے کام سے کام رکھ، کیا ہے ابے اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، سمجھے؟
تو یہ کیا تکلیف ہو رہی؟ میں نے کہا میرے ابا کی توبہ میں آپ سے بات نہیں کروں، اس قسم کی فصاحت اور بلاغت میرے باپ کو بھی نہیں آتی، سمجھے بھائی جان؟ یہ اس طریقہ پر ہماری تو سیدھی سادی باتیں ہوتی ہیں مولوی صاحب، یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں مولوی صاحب، دبلے پتلے ہوتے بڑے تیز ہوتے، باقی پٹھان اور بلوچ صرف اونٹ ہے، عقل نہیں ہوئی۔ اونٹ کتنا بڑا ہے لیکن اس کو نکیل ڈال کر کے چھوٹا بچہ بھی کھینچ کر کے لے جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ماشاءاللہ، جس کو دیکھو کہ واہ واہ، سمجھے، اور بات کرو ان سے بلوچوں سے ہیں ہیں، سمجھے بھائی، اور پٹھان سے بات کرو ہیں استنم سدی ہیں۔ وابتلوا الیتامی، آزماؤ ان کو حتی اذا بلغوا النکاح، نکاح کے مقام تک پہنچے بالغ ہو جائیں تو فإن آنستم منہم، یہ شرط و جزا پھر جزا بنیں گے اذا کے لیے، فإن آنستم منہم رشدن، اگر ان سے تمیز محسوس کر دو اور اللہ آپ کو بولے کہ اچھائی محسوس کرو، رشدن حال بنے گا یا مفعول، فإن آنستم منہم رشدن، اگر ان سے یہ کہ تمیز محسوس کرو تو فادفعوا الیہم اموالہم، مال ان کو دے دو، ولا تاکلوها، ان کے مال کو نہ کھاؤ، حال کونکم مسرفین و مبادرین، جلدرا حال کہ جلد بازی اسراف کر کے، جلد بازی کر کے، مخافت ان یکبروا، اس بات سے ڈر کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ ارے یتیم کا مال تیرے پاس ہے، جب تک بالغ نہ ہو دبا کے تو نگاہ داشت، نگرانی کے نام سے کھا سکتا ہے، جلدی کھا جلدی کھا، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو تجھ سے لے لے گا، کھانا ہے تو ابھی کھاؤ، سمجھے؟ اس طرح نہ کرو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، باقی اسراف اور تبذیر کا فرق انشاءاللہ میں یہ 15ویں پارے میں آپ سے عرض کروں گا، اسراف اور ولا تاکلوها حال کونکم مسرفین و مبادرین، کہ فضول خرچی کر کے اور یہ ہے کہ جلد بازی کر کے، مخافت ان یکبروا، اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس طرح نہ کھاؤ۔ ومن کان غنیا، یتیم کے مال کو سمجھانے، یتیم کے مال کو کیا کر نگرانی کرنے والا اگر غنی ہے فلیستعفف، وہ بچ جائے نہ کھائے، شرط و جزا۔ ومن کان فقیرن، جو فقیر ہے فلیاکل بالمعروف، دستور کے مطابق مناسب مقدار پہ کھا جائے۔ بھائی آپ یتیم کی مال کی نگرانی کر رہے، اڑے تھوڑا سا اس کو بند کرو، کچھ کو یہ شور ان کا زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یتیم کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں اور آپ غنی نہیں ہے، فقیر ہے، آپ کھا سکتے ہیں لیکن کھائیں مناسب۔ اب آپ کسی ہوٹل سے کھانا کھا رہے، 400 روپے کا 200 روپے کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہوٹل میں آپ جائیں اور ایسے ہوٹل پہ کہ 4000 کا کھانا کھائیں تو ایسے ہوٹل بھی ہیں، جائیں چاہیں آپ کو 20-30 روپے کی، یہ ہے کہ ایک پیالہ آپ کو مل جائے گا، 150-200 روپے کا کپ بھی آتا ہے، وہ 200 والا بیکار چائے ہوتی ہے، یہ پٹھان کی 40-50 روپے والا بہترین چائے ہوتی ہے۔ یہ انٹینل کنٹینل، پتہ نہیں کنٹینل ہوٹل کنٹینل، ان میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں نا، مولوی صاحب خدا کی قسم اس کی چائے سے الٹی آتی ہے، بیکار قسم کی۔ اور یہاں جو یہ جو گلیوں میں ادھر ادھر اللہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں جو پشین والے بناتے ہیں، زبردست چائے بناتے ہیں، اس لیے کہ پشین کو باقی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باقی وما خلقت الپشین الا انہ کیا ہے، یطبخ شان، پشینے چائے ایسے بناتے ہیں مولوی صاحب، پنجاب میں دودھ اتنا ہے، چائے بنانا کسی کو نہیں آتے، پٹھانوں کے ایک ایک ہوٹل ہوتے، دنیا جہان ان پر جاتے۔ میں باولپور کبھی کبھی جاتا ختم بخاری کے لیے، کئی دفعہ گیا ہوں، تو ملتان سے جہاز سے اتر کر کے باولپور کے درمیان میں کوئی ہوٹل ہی نہیں ہے کہ جس میں آدمی اچھی چائے پی لے۔ ایک پٹھان کا ہوٹل ہے، وہ ہے ہمارا مرید ہے، سمجھے، اس پر پوری دنیا مولوی صاحب جمع، ایسے بہترین چائے بناتے۔ تو یہ کہ 4000 کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب اس کا مال ان کو دے دو یتیموں کا، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ امر اباحت کے لیے یا یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ندب کے لیے، تاکہ وہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے اور وہ پریشان نہ ہو جائے۔ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا، خیال کر لینا اللہ حساب کے اعتبار سے کافی ہے، اس کو تمیز بنا دو یا حال بنا دو، وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا، یہ بازائدہ ہوتا ہے کفا کے فاعل پر، اللہ حساب کے اعتبار سے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو گڑبڑ کرے گا، یتیم کے 10 روپے دبائے گا، میرا رب تجھ سے حساب لے لے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد فرماتے کہ للرجال نصیب، مرد چاہے بالغ ہو یا نہ ہو، نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، ان کے لیے حصہ ہوگا جو کچھ، نصیب کائن مما ترکہ الوالدان والاقربون، والدین اور اقربین نے جو کچھ چھوڑا ہے، یہ مبتدا مؤخر، للرجال خبر مقدم، وللنساء، اور عورتیں بالغ ہوں یا نہ ہو، نصیب ان کے لیے اللہ کا لگے، نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، والدین اور مما قل من المال او کثر من المال، چاہے مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، مما قل من او کثر، یہ بدل ہے اللہ آپ کا والا کر مما ترک سے،
ہو گیا؟ تو ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نصیباً مفروضا، نصیباً مفروضا، استقر ھذا الامر نصیباً مفروضا، یہ طے ہو گیا ہے، حصے ہر ایک کے مقرر ہے۔ استقر ھذا الامر نصیباً مفروضا، سمجھے؟ مقرر حصے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، تقسیم کے موقع پر اگر رشتہ دار آ جائیں، والیتامہ یتامہ آ جائیں، مسکین جن کے حصے مقرر نہیں، غیر وارث، اس لیے کہ جن کے حصے قرآن نے جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ان کے حصے مقرر، وہ تو ذوی الفروض ہے، ذوی الفروض کے حصے مقرر ہے، اور اگر ذوی الفروض سے بچ جائیں، ذوی الفروض اگر نہ ہوں تو پھر عصبات کو دیتے ہیں۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، یہاں وہ ورثہ مقرر جو کہ ذوی الفروض نہیں، جن کے حصے نہیں ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم کے موقع پر حاضر ہو جائیں اولو القربہ، رشتہ دار، یعنی غیر وارث، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جو وارث نہیں ہے، ایسے رشتہ دار ہیں لیکن وارث نہیں، والیتامہ یتیم، مساکین، فارزقوہم منہ، اس مال میں سے کچھ ان کو دے دو، تبرعاً، ان کو خوش کرنے۔ جیسے کہ جہاد کے موقع پر میرے نبی مجاہدین کو حصہ دیتا تھا، لیکن عورتیں جاتی تھی علاج کرتی تھی مجاہدین کی، اور غلام جو داتے تھے، تو حدیث میں آتا خرص المتاع، مانا معمولی قسم کی چیزیں نبی ان کو بھی دیتا تھا، ان کو راضی۔ جیسے کہ ہمارے اور آپ کے تقسیم ہو، یا ہم یہاں کھانا کھا رہے، غلام آپ کا آ گیا جس نے سالن بھی پکایا، کھانا پکایا، تو ایک بوٹی اس کے ہاتھ پہ دے دو، کیونکہ یہ لقمہ تو دے دو، اتنا تو کرو۔ یا بچوں کو جیسے کہ کچھ پکڑاتے ہیں، مہمان آتا ہے یہاں کھا رہے، ایک کیلا پکڑا دی بچے کو، تو کون سا تیرا نقصان ہو گیا اتنے مال میں سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو دستور والی بات، ایک نرم بات ان کو بتا دو کہ بھائی جان تیرا حصہ نہیں ہے شرعاً، پہلے ان کے حصے دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الذین، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، فرض کر لو، او مولوی صاحب تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یتیم کے مال میں گڑبڑ نہیں کرو، فرض کر لو اگر تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور تو مر کر کے چلا جاتا، ان کے لیے آپ کو ترس آتا، ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا، اس کو تو برداشت نہیں کرتا، تو اس طرح تیرے چچا کا انتقال ہو گیا، چچا کے بیٹے معصوم بچے، ان پر بھی ظلم نہ کرو، اسی کو یہاں قرآن سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے کس کو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، فرض کر لو کہ ان لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اپنے پیچھے فرض کر لو اگر وہ کمزور قسم کے معصوم بچے چھوڑ دیں، خافوا علیہم، یہ لو کا جواب آ گیا، ان پر تو ڈریں گے، سمجھ رہی میں، لہذا عام یتیموں پر بھی ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ تم اپنے یتیموں کے لیے ڈرتے ہو تو پھر فلیتقوا اللہ فی اولئک الیتامى، ان یتیموں میں بھی اللہ سے ڈرا کرو، سمجھے؟ ان کان الامر کذالک، یہ فلیتقوا اللہ شرط محذوف کی جواب ہے، اور لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا یہ شرط ہو گیا، اور خافوا علیہم جزا، پھر یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، الذین محلا مرفوع لیخشى کے لیے فاعل ہے، سمجھے؟ اور فلیتقوا اللہ یہ شرط محذوف کی جواب ہے، فلیتقوا اللہ ان کان الامر کذالک، اللہ سے ڈرے، ولیقولوا قولا سدیدا، درست بات اور مناسب بات یہ ہے کہ کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى، جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، حال کونہم ظالمین، ظالم بن کر کے، یا ظلم کی غرض سے، زیادتی کی غرض سے، پھر مفعول لہ بنے گا، یا حال بنے گا یاکلون کی ضمیر سے۔ انما یاکل، یہ موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دیتے ہیں، سمجھے؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، آگ کو تو کوئی کھاتا نہیں ہے، آگ تو کوئی نہیں کھاتا، یاکلون مالا، یاکلون مالا یوصلہم الی النار، جو ان کو جہنم تک پہنچا دے گا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی ذوی الفروض کے حصے یہاں پر بیان کے، رکوع بہت مشکل ہے لیکن ویسے آسان ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، اور قاعدہ بیان کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے مذکر کے لیے منثیین کے دو لڑکیوں کا حصے کے برابر ہوگا، مانا اللہ آپ کا بھلا کرے، جتنے کچھ لڑکے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہیں، تو ہر لڑکے کو دو لڑکیوں کو جو حصہ ملتا ہے وہی کو، ذوی الفروض میں بھی یہی ہوگا جو اولاد رہ گئے پیچھے، اور اگر یہ کہ ذوی الفروض کوئی نہیں ہے، عصبات میں براہ راست لڑکوں کو دے دیں گے، لیکن اگر ان کی بہنیں ہیں تو بہنوں کو ایک حصہ اور لڑکوں کو دو حصہ، عصبات میں بھی اسی طرح ہوگا جبکہ ذوی الفروض نہ ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے خبر مقدم مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء، اگر اولاد سارے کے سارے بچیاں ہیں، فوق سنتین، کائنات فوق سنتین، دو سے زائد اگر بچیاں ہیں، فإن کانت الاولاد کن کے ضمیر جو ہے نا وہ راجع اللہ کا اولاد کی طرف، اگر یہ اولاد وہ عورتیں ہیں فوق سنتین، کائنات فوق سنتین، دو سے زائد، تو فلہن ثلث ما ترک الوالد، والد نے جو کچھ چھوڑا اس کی 2/3 ان کو مل جائیں گے۔ وإن کانت المولود
مولودۃ، اور اگر مولود واحدتاً ایک ہے، فلہ النصف، تو اس کے لیے نصف ہوگا، ولی ابویہ لکل واحد، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہوگا، مما ترک المیت، بیٹے نے جو کچھ پارا، سمجھے بھائی، ولی ابویہ لکل واحد منہما، او لکل واحد منہما یہ بدل ہے لابویہ سے، یہ خبر مقدم بنے گا، السدس مما ترک، جو کچھ مورث نے چھوڑا میت نے، مما ترک یہ حال بنے گا سدس سے، خیال کرنا مولانا، سدس مبتدا مؤخر، ان کان لہ ولد، اگر یہ کہ اولاد ہو تو اولاد کو باقی ملے گا، والدین کو اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں سے ہر ایک کو سدس، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر یہ کہ اولاد نہ ہو میت کے لیے، وورثہ اباہ، والدین اللہ آپ کا بھلا کرے وارث بن جائے، فلأمہ الثلث، تو فرماتے ہیں کہ والدہ کو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ثلث ملے گا، فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر بہن بھائی اس کے لیے ہو، فلأمہ السدس، تو ماں کو پھر یہ کہ چھٹا حصہ ملے گا، بس یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد یوصیکم اللہ وصیۃ کائنۃ من بعد وصیۃ یوصی بہا، ہاں ملنگو، یا یہ کہہ دو کہ یاخذون ھذا من بعد وصیۃ، ہاں ملنگو، یاخذون ھذا یقبضون ھذا من بعد وصیۃ، یا کہو یستحقون ھذا، یہ اپنے حصوں کے مستحق ہوں گے، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد ایسی وصیت، یوصی بہا جو اس نے وصیت کی ہے میت نے، او دین یا دون کے بعد، حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی مرے گا پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، اس کے بعد دین کا کریں گے، پھر اس کے بعد وصیت اگر اس نے غیر وارث کے لیے کی ہے، سمجھ، وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے جن کے لیے حصہ مقرر ہے، غیر وارث کے لیے کی ہے تو صرف ثلث تک، وصیت دین مقدم ہے پھر وصیت ہے، لیکن قرآن میں وصیت مقدم ہے دین مؤخر ہے۔ تو حضرت اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے وصیت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دین پر مقدم کر دیا، ورنہ ترتیب وہی ہوگی کہ کفن دفن کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد پہلے دیون کو منہا کریں گے، دیون کو منہا کرنے کے بعد پھر وصیت ثلث میں نافذ ہوگی، اس کے بعد پھر ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں اڑے کچھ پہلے پڑھا چلے گا مولانا، یستحقون من بعد وصیت، یہ مستحق ہوں گے ایسی وصیت کے بعد، یوصی بہا جو میت وصیت کرتا ہے، یوصی بہا یہ صفت بنے گا وصیت کے لیے، او دین کا عطف وصیت پر بعدوں کے لیے مضاف الیہ متعلق ہوں گے، یستحقون آباؤکم و ابناؤکم، آپ کہیں گے کہ ابا کو کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے چھٹا حصہ مل رہا ہے، کہیں ماں کو یہ کہ چھٹا حصہ، کہیں ماں کو ثلث مل رہا ہے، باقی سارا ابا کو مل رہا ہے، یہ تفاوت کیے ہیں لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، فرمایا کہ اس حکمت کو اللہ جانتا ہے، اللہ نے جو حصے مقرر کی ہے یہ قیاس کے مطابق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، سمجھے، حضرت جعفر صادق سے فرمایا اگر ابو حنیفہ اپنے قیاس کو چلاتا تو میری عقل کا تقاضا یہ ہے لڑکی کو 2 حصہ ملے، لڑکے کو 1 حصہ، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، کمزور قابل نہیں ہے کمانے کے، اس کے ہاتھ بٹا دو، برخلاف لڑکے کے لڑکا تو کما سکتا ہے، سمجھا۔ اور پھر منی میں بولو، منی میں اختلاف ہے، امام شافعی اور احمد کے ہم پاک ہے، ابو حنیفہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناپاک ہے منی میں، لیکن پیشاب میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، پیشاب تو سب کے ہاں ناپاک ہے، بولو۔ ایک غیر مقلد نے جب ہم لوگوں کی لڑائی ہو گئی، یہ یہاں کراچی کے سارے شیخ الحدیث تھے، مناظر میں تھا، بغیرت منظور کہنے بغیرت منظور، تمہارے ابو حنیفہ کے ہاں فرج کی رطوبت بھی پاک ہے، میں نے کہا کتے کا بچہ تو دکھا دے، میں بھی تیرے لیے آج ہی ہے کہ منی لے کر کے آیا ہوں اور تمہارے لیے کلفی بنا کر کے لایا، اس لیے کہ تمہارے ہاں منی پاک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ گالیاں ہو گئی، سمجھے، قاضی عبدالرشید نام ہے، ارشد، سمجھے، بڑے بغیرت منظور، تمہارے امین اوکاڑوی کو میں نے ادھر سے ادھر پھینکا، واقعتاً مولانا امین اوکاڑوی سے جیت گئی، بہت تیز قسم کا، اس سے میں نے بسم اللہ کی ترکیب پوچھی تھی امین اوکاڑوی کو، میں نے کہا امین اوکاڑوی کوئی عالم نہیں تھا، وہ حدیثوں کے اس طرح ہی پڑھتے تھے، باقی وہ عالم مدرس نہیں تھا، تو بسم اللہ نہیں، قرآن کھول، کہیں سے ترکیب مجھ سے پوچھ، میں اب سے پوچھوں گا، صرف بسم اللہ نہیں، ایک بسم اللہ کا رٹا لگایا آپ نے، کہیں سے قرآن کھول، گالیوں کا زبردست تبادلہ ہوا، لڑائی ہو گئی، سمجھے بھائی جان، ایسے لڑائی ہوگی، لاتے ہیں ایک دوسرے کو پڑھی، سمجھے، اللہ پاک نے اس طریقہ ہمیں فتح دے دیا، وہی جو آپ سے عرض کیا تھا، یہ بدین میں ہوا تھا، آپ کے بدین میں، سمجھے، زبردست، مولوی صاحب اس مناظرے میں، اس زمانے میں یہ 5000 کا نوٹ نہیں تھا، اس مناظرے میں ایک بندہ آیا،
مینگل صاحب منظور جان. اس نے میرے پیشانی پہ بوسہ لینا شروع کیا. رش میں پولیس آ گئی. اتنے پیسے تھے اس کے پاس. اس نے کہا یہ آپ کے لیے لایا. لوگوں کے سامنے میں نے نہیں لیا, اپنے للہیت کا اظہار کیا. بولو, لوگوں کے سامنے خلوص کا اظہار. آج تک میرے سینے پہ چوٹ ہے. سمجھے مولوی صاحب, اتنا پیسہ تھا, اتنا واللہ اتنے پیسے تھے کہ میں بھول نہیں سکتا. لیکن 5,000 کا نوٹ اس زمانے میں نہیں تھا, تھے سارے 1000 والے. پیسے کی بڑی قیمت تھی. سمجھے 5,000 کا نوٹ تو ابھی چند سالوں میں ہو گیا. سمجھے ہمارے حضرت بتاتے تھے. اب واللہ والے ہندوستان کے لوگ آپ کو بتائیں گے. حضرت اقدس فرماتے ہیں یہ مولوی حشمت علی یہ گبول تھا. سمجھے گبول تھا, بلوچ تھا, اور یہ غضب کا مناظر تھا, بریلوی تھا. تو یہ پاکستان میں اس کے مقابل کا کوئی نہیں تھا. تو اس زمانے میں پھر یہ پاکستانی لوگ گئے, حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو ہندوستان سے لایا. تو 3 دن کا مناظرہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں آ جاتا ہوں لیکن میں 50,000 روپے آپ سے لوں گا. تو اس زمانے کے 50,000 کا مطلب یہ کہ آج کے کم از کم 1.5 کروڑ, 1.5 کروڑ نہ بنے 1 کروڑ بنتے. حضرت نے لی. حضرت نے طے کیا, بعد میں ملے نہیں ملے, طے کیا کہ میں آ جاتا ہوں اس طریقہ پر, میں پیسے لے لوں گا آپ سے. سمجھے اول عالم یہ حضرت اقدس مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے, یعنی میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے. سمجھے تو میرا جی بھی چاہتا, مجھے کئی جگہوں میں یہ لوگ مفت لے گئے نا, تو میں بھی کہتا ہوں کروڑ 1.5 کروڑ تو متعین کرے. سمجھے اور 50-60 لاکھ تو کیا کریں, 50-60 لاکھ تو کم از کم, اس لیے کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے پھنس جاتے ہیں. یہ تبلیغی ڈھیلا اٹھا کر کے ان کو مارو, بولو تو وہ آپ کو نہیں مارے گا, آپ کے پیچھے لگے. بھائی میں بدلہ نہیں لے رہا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلید تھا؟ اگر یہ ناپاک تھا تو میں اپنے کپڑوں کو دھوؤں, اور اگر پاک تھا تو پھر نماز پڑھو. یہ تبلیغی, لیکن ان تبلیغیوں کو کئی جگہ بریلویوں نے, اہل حدیثوں نے تنگ کیا. مولوی صاحب ہمیں لے گئے. سمجھے میں حیران ہو گیا کہ یہ ایسے تبلیغی لوگ. سمجھے تو اس وجہ سے یہ تبلیغی بھی کہیں پھنس جاتے ہیں. آیا سمجھ نہیں ہے, تب آ جا. دبئی میں مجھے لے گئے. سمجھے دبئی میں لے گئے تبلیغی خاص لوگ. سمجھے اتنی ایک بڑی داڑھی تھی ایک غیر مقلد کی. کہتے تم لوگ صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے, اور داڑھی ہلتی تھی, صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے, صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا کون سی صحیح حدیث؟ کہتے وائل ابن جوہر کی روایت ہو. وائل ابن حجر کو وائل ابن جوہر کہہ رہے, جوہر کہتے سوراخ کو. سمجھے میں نے کہا مولانا خیر تو عالم ہے؟ کہا عالم. میں نے کہا صحابی کو وائل ابن جوہر نہیں, جوہر کا معنی سوراخ پتہ ہے کس کا سوراخ؟ سمجھے تیرے اندر کی کوئی سوراخ ہوگی. تو اس طریقے پر یہ ہے کہ تو وائل ابن حجر کو کہتے وائل ابن جوہر. وہ جو لوگ اس پر ہنسے, میرے رب نے مناظرہ سے ہمیں بچائے. میں نے کہا جس کا حال یہ ہے, وائل ابن حجر کو کیا کہتے ہیں؟ وائل ابن جوہر. سمجھے یہ اردو پڑھنے والے محدث ہوتے ہیں. سلیم اللہ محدث نہیں ہے, انور شاہ کشمیری محدث نہیں ہے, اور یہ لوگ بہت بڑے محدث ہوتے ہیں. سمجھے حدیث کی عبارت غلط پڑھنے والے. سمجھے اہل حدیث ہم لوگ ہیں. رشید احمد گنگوئی اہل حدیث ہے. سمجھے رشید احمد گنگوئی اہل حدیث ہے. مفتی سعید پالم پوری اہل حدیث ہے. سلیم اللہ خان اہل حدیث ہے. سرفراز خان اہل حدیث ہے. باقی بابا کا تو کیا کہنا, بابا تو تھا ہی اہل حدیث. عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ, وہ تھے ہی اہل حدیث. سمجھے حدیثوں کا واقعتاً حافظ تھا, حافظ الحدیث تھا, بہت بڑے آدمی. اہل حدیث تو یہ لوگ ہیں. سمجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ. پاخانے کا نام رکھا ہے لڈو. چلے گا مولوی صاحب. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے. مبتدا بنے گا لا تدرون, تمہیں معلوم نہیں. ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں کون ان میں سے قریب ترے تمہیں نفع دینے کے اعتبار سے. ایہم ہوا اقرب, سمجھے ایہم مضاف الیہ, اللہ آپ کا بھلا کرو. ہوا مبتدا اور اقرب لکم نفعا, نفعا تمیز ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ خبر ہو گیا. یہ صلہ بنیں گے ہوا اس کے لیے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایہم کے لیے. سمجھے اور ایہم مفعول بھی بنے گا اس کا, لا تدرون کا آپ نے پڑھا ہے. لا تدرون ایہم ہوا اقرب لکم نفعا فریضۃ فرض اللہ ذالک فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے طے شدہ اسے. ان اللہ کان علیما, اللہ اپنے بندوں کے مصلحتوں کو جانتا. حکیما, اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے, اس لیے یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے یہ خیر ہے.
سمجھ گیا، اس کو ترجمہ پورا کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، سبحان اللہ، یہ چمچہ بٹھایا آپ لوگوں نے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اے شوہرو تمہارے لیے نصف ہوگا کہ جو کچھ تمہاری بیویوں نے چھوڑا، لکم خبر مقدم، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں نصف ملے گا، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر بیوی کے لیے اولاد ہو، شرط ہو گیا، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَهُ، تو پھر تمہارے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چوتھائی حصہ ہوگا، مما ترکنہو، یہ ہوگا جار مجرور ربع سے بنے گا، حال بنے گا، اور یہ مبتدا مؤخر، لکم خبر مقدم، پھر جزا بنے گا۔ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصین بہا او دین، من بعد وصیت کا معنی تستحقون من بعد وصیت، بولو تستحقون من بعد وصیت، تم لوگ اس وصیت کے بعد جو عورتیں وصیت کرتی ہیں، او دین یا دین کے بعد یہ کہ اس کے مستحق بنو گے، ترکیب بالکل آسان ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، عورتوں کو چوتھائی حصہ ہوگا، مما ترکتموہ، جو کچھ تم نے چھوڑ دیا، یہ حال بنے گا ربع سے، خبر یہ مبتدا مؤخر، لہن خبر مقدم، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر یہ کہ تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، عورتوں کے لیے 8واں حصہ، مما ترکتموہ، جو کچھ تم نے چھوڑا ہے۔ اگر بیوی اولاد ہو تو 8واں حصہ، 2 بیویاں ہوں گے تب بھی 8واں حصہ، ایک ہی حصے کو بانٹیں گے 3 ہوں گے تب بھی یہی ہوگا۔ اس مسئلے میں مسئلہ ذرا خراب ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، او یستحققن، پہلے تھا تستحقون من بعد وصیت، وہاں ہم لوگوں کو ملا تھا تو تستحقون، اب عورتوں کو ہم سے مل رہا ہے تو یستحققن، بولو یستحققن، کک یستحققن من بعد وصیت توصون بہا او دین، عورتیں مستحق ہوں گے اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کرتے، توصون صفت بنے گا وصیت کے لیے، او دین یا دین کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر یہ ہے کہ فرماتے کہ مورث وہ کلالہ ہو، جس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، لا ولد لہو ولا والد لہو، مورث کلالہ ہو، لا ولد ولا، اب امراتن، یا یہ کہ بیوی رجل پر عطف ہے، ولہو اخن، اور حال یہ کہ اس کا کوئی بھائی ہے، او اختن، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہنیں، اخ من الام اور اخت بھی من الام، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ جزا ہو گیا، ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے سدس ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں گے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ایک ثلث کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پارٹنر بنیں گے، من بعد وصیت، اسی طریقہ پر ہوگا، یستحقون من بعد وصیت یوصى بہا، مستحق ہوں گے اس وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے، او دین یا دین کے بعد، غیر مضار، در حال کہ وارث کسی کو نقصان نہ دے۔ یوسون یستحقون، یوسون وصیت کریں گے، وصیت کرے لیکن غیر مضارن، کسی دیکھا آپ نے، میں مر رہا ہوں، بیٹوں سے میری اختلاف ہے، میں مر رہا ہوں، کہتا ہوں بھائی شمبو خان میرا دوست ہے، وہ وارث تو نہیں، وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، شمبو خان میرا دوست ہے، اس کے 6 لاکھ روپے مجھ پر قرضہ ہے، میں مر رہا ہوں، 6 لاکھ اس کو دے دینا، تو پراپرٹی ہے ہی 6 لاکھ، اس کو اٹھا کر کے بچے میرے محروم پھر رہے، سمجھے، اس کے لیے وصیت کی یا اس کے لیے اقرار کیا کہ اس کا قرضہ مجھ پر تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے مولانا۔ وصیتاً غیر مضار، در حال کہ نقصان نہ دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وصیتاً من اللہ، یوصون وصیتاً من اللہ واللہ علی علیم، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم، ومن یعص اللہ رسول۔ اب اس صورت کے کئی مسائل، تلک حدود اللہ ہے، یہ حدود ہے، فلا تعتدوها، تعدی حدود نہ کرو، اللہ کی حدود کو پار نہ کرو، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدود، یہ تعدی، جو حدود کو تجاوز کرے گا، یدخل نارا خالدا فیہا، جہنم میں داخل کرے گا، ولہ عذاب مہین۔ جاؤ، مولوی صاحب نے گھڑی دکھائی۔